السلام علیکم۔ آج بات کرتے ہیں ہدایت خلجی کے بارے میں۔ اور میں صبح میں نے شارٹ ویڈیوز بنائی تھی شام کے وقت میں، اور اس میں تھوڑا سا میں نے کوئی چیزیں ایسے سزا کے طور پہ بتائی تھی، لیکن اس وقت میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ بندہ جو ہے کوئٹہ کی ڈی آئی جی ہے فدا صاحب، ڈی آئی جی صاحب، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ بندہ ہماری حراست میں آ چکا ہے اب جو ہے، ٹھیک ہے، جہاں تک میری ٹویٹر سے انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہاں سے جو لیپ ٹاپ، ٹیبلٹس، موبائل فونز اور جو چیزیں انہیں اویلیبل ملی ہیں وہ بھی ان کے حراست میں آ چکی ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس بندے نے ان دو بہنوں کا سوال نہیں ہے، یہاں پہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہے۔ لیکن اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرتا چلوں کہ دیکھیں، بکری نے مانگی تھی آزادی تو بھیڑیے نے سب سے پہلے حمایت کی تھی، یہ بات بھی میں پہلے اپنی کئی ویڈیوز میں کر چکا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں بھی اسی چیز کا حصہ ہیں۔ آج سے پہلے جب لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگائے تھے، یہ وہی سب کچھ ہے، اور جس کا رزلٹ ابھی ہمارے سامنے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو لوگ، آپ دیکھیں، آپ مسلم ممالک میں رہتے ہیں، تو جب ایسی چیزیں آپ چاہیں گے تو ایسے واقعات ہی سامنے آئیں گے ہمارے۔ اور ایک اور چیز کہ جس درندے نے، اس سور نما جانور کے بارے میں اگر کہا جائے، جسے یہ کہا جائے کہ خالی یہ ایک کیس نہیں ہے، ایسے کئی کیسز ہمارے پاکستان کے اندر اویلیبل ہیں، ایسے کئی مسائل جو ہے پاکستان کے اندر اویلیبل ہیں جن کو دیکھا نہیں جا رہا، جو میڈیا پہ نہیں آ رہے، جو اپنی عزت کو بچانے کے لیے خاموش ہیں۔ اور ابھی میں ایک تازہ ترین آپ کو واقعہ بھی بتا دیتا ہوں اسی ویڈیو کے اندر، کہ سیون کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک مرد نے ایک لڑکے کے ساتھ زبردستی کی ہے، زنا کیا ہے، اور اس کی ویڈیو جو ہے ٹویٹر کے اوپر چل رہی ہے اس وقت۔ اور یہ ایسے مسائل جو ہمارے ملک کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، یہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں صرف۔ ایک دوسرا کہ اسے نشہ بھی ان لوگ لڑکیوں کو لگایا گیا، ٹھیک اسی طریقے سے اس لڑکے کو بھی نشہ پلا کے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ آپ یہ یاد رکھیے، یہ ہمارا معاشرہ اتنا غلیظ ہو چکا ہے ان سارے معاملات کے اندر کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لوگوں کی اتنی گھٹیا سوچ ہو چکی ہے کہ آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ ہمارے معاشرے کے چند لوگ، گندی مچھلیاں جو اس تالاب میں رہتی ہیں، جو یہ بار بار کہتی رہتی ہیں ہماری مرضی، ہم جیسا چاہے کریں۔ اگر آپ کی مرضی ہے تو یہ بھیڑیے آپ کو نوچیں گے، کاٹ کھائیں گے۔ یہ ایسے لوگ ہیں ہمارے ملک کے اندر رہتے ہوئے۔ اور جو لوگ اس وقت چاہے وہ پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور جو ادارے کر رہے ہیں اس کے اوپر، اور میں یہاں پہ ایک پرسنل فدا ڈی آئی جی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر، یہ صرف ہدایت خلجی کی بات نہیں ہے، یہاں پر اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے والا بھی کوئی ہوگا جس نے اتنے بڑے قدم اٹھائے، جس نے اتنی بڑی نوکریوں کی باتیں کی۔ ظاہری سی بات ہے اس کے تعلقات کہیں جڑے ہوئے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ یہ اٹھتا بیٹھتا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلق تھے، وہ سارے کے سارے عوام کے سامنے، میڈیا کے سامنے لائے جائیں، اور ایسے لوگوں کو جن سے ان کا واسطہ ہے ان کو بھی آگے سامنے لیا جائے۔ آپ اگر آپ کی سورس ہے، آپ اٹھتے بیٹھتے اچھی فیملی سے ہیں، اچھے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسانوں کے اوپر ظلم کریں گے، انسانوں کے اوپر اپنا حق اور روب جمائیں گے، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ اس قانون نے ہمیں سکھایا۔ ابھی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، لاسٹ ٹائم میں کراچی پولیس اسٹیشن جوہر سائڈ پہ صفورہ کی طرف پولیس اسٹیشن ہے، وہاں پہ میں کھڑا ہوا تھا، تو وہاں پہ ایک عورت آئی، وہ رپورٹ کٹوانے کے لیے آئی، اس لحاظ سے کہ میرا پرانا پہلا ہسبینڈ مجھے بلیک میل کر رہا ہے، مجھے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، مجھے طرح طرح ڈرا رہا ہے۔ تو وہاں پہ جو چیز آئی تھی میرے سامنے وہ یہ آئی تھی کہ آپ این سی کٹا دو، کچی رپورٹ کٹا دو، ہم دیکھ لیں گے۔ آپ جب تک دیکھتے رہتے ہیں تب تک یہ کتے بلے ہمارے جو معاشرے کے اندر غلیظ ترین ایسے رہتے ہیں، یہ لوگ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو نقصان پہنچا کے چلے جاتے ہیں۔ خدا را ایسے کیسز کے اندر
آپ ایکشن لیں اور فوری طور پہ لیں، اور ایسا ایکشن لیں کہ سامنے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ مسلم ممالک کے اندر رہتے ہیں، اور یہاں پہ قانون جو سزا ایسے لوگوں کے لیے طے کرتا ہے اور جو اسلام سزا ان کی رکھتا ہے، آپ انہیں وہی سزائیں دیں، نہ کہ انہیں 6 سال 5 سال قید کے اندر رکھ کے پھر چھوڑ دیا جائے۔ لاسٹ ٹائم میرے سامنے ایک ایسا واقعہ سامنے آیا تھا کہ جو بندہ 7 سال اسی کیس کے اندر قید کاٹ کے آیا تھا، اور دوبارہ آتے ہی اس نے وہی کام اسٹارٹ کر دیے، وہی درندگی اسٹارٹ کر دی۔ آخر میں کیا ہوا، پھر سے پولیس اسے پکڑ کے لے گئی۔ ایسے لوگوں کی ضمانت کرانے والے، ایسے لوگوں کو چھوڑنے والے، ایسے لوگوں کو معاف کرنے والے بھی اسی ظلم کا حصہ ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، یہ ہدایت خلجی والا جو ایشو ہے، یہ صرف 2-4 ویڈیوز آپ کے سامنے آئی ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ کچھ، بہت کچھ ہے جو پولیس کے حوالے لگ چکا ہے اور پولیس کے ہاتھ میں ہے، اور اس شخص کو بالخصوص فدا ڈی آئی جی صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں اس انسان کو انشاءاللہ عبرت کا نشان بناؤں گا، اور اس کتے کو لٹکانے سے نہ صرف ہزاروں کتے بھونکنا بند کر دیں گے، ایسی حرکتیں کرنا چھوڑ دیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ایسے کئی لوگ ہیں، ایسے کوئی واقعات ہیں جن کو میں ڈسکس بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یوٹیوب کی خلاف ورزی ہوگی، اس کے بعد رپورٹ کرنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، صرف کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان نہیں ہو جاتے۔ یہ رٹے رٹائے چیزیں جو آپ نے نماز پڑھی تھی، پڑھتے نہیں ہیں، آپ قرآن پاک پڑھتے تھے، پڑھتے نہیں ہیں، عمل نہیں ہے، امپلیمنٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے آپ کی زندگی میں، اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے جو دل آئے گا وہی کرتے پھریں گے۔ اسلام یا مذہب کوئی اجازت قطعاً ایسی نہیں دیتا کہ ایسے سور نما بے حیائی کرتے پھریں آپ، اور یہ ایسا درندہ ہے، ایسا سور میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنی ماں بہن بیٹی کو تک نہیں چھوڑے گا۔ یہ ایسے درندے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، کئی ایسے واقعات ہیں، کئی بہنیں ایسے پھنسی ہوئی ہیں کراچی کے اندر، کئی ہمارے سامنے واقعات آ رہے ہیں۔ ابھی ایک اور واقعہ بھی میرے سامنے آیا ہے کہ ایک بیوی نے اپنے ہسبینڈ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وہ اس لیے کہ وہ نشے کی حالت میں تھی، اس نے نشہ کیا ہوا تھا، اور اس حالت میں اس نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ظلم کی انتہا کر دی، اور وہ مرا ہوا پایا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور وہ باہر آ کے ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی۔ لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ خدارا اس نشے کی لت کو، ان چیزوں کو دور رکھیں، ورنہ اس سے بھی برا حال ہونے والا ہے۔ اب کراچی یونیورسٹی کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ نشہ جو ہے لڑکے کر رہے ہیں، ایسی ایسی چیزیں، ایون ڈاؤ یونیورسٹی میڈیکل یونیورسٹی ہے، اس کے اندر بچے لڑکے جو ہے وہ منشیات لے رہے ہیں، جو ڈاکٹر بن رہے ہیں وہ منشیات رہے ہیں۔ اس سے پہلے ڈیرہ غازی خان کا مجھے واقعہ پتہ چلا، یعنی جامپور کا، کہ وہاں پہ 2 ڈاکٹر تھے، ایک کی بیٹی تھی، ایک کا بیٹا تھا، وہ اسی ڈرگس کے نشے یعنی آئس نشے کے چکر میں انہوں نے خودکشی کر لی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر صرف یہ نشے تک کی بات ہے؟ لیکن ظلم اس سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے، اور یہ اتنے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اتنے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، صرف اور صرف اس لیے کہ یہ عدالتوں سے نکل آتے ہیں، اس لیے یہ پیسہ دے کے صلح کر لیتے ہیں لوگ۔ اس لیے آپ ان لوگوں کو چھوڑ کے دوسروں کے لیے سمجھ لیں کہ عذاب بنا رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو سزا دیں، اور جو سزا اسلام کہتا ہے یا تو سنسار کو کیا جائے، یا انہیں کوڑے مارے جائیں، چاہے وہ مر کیوں نہ جائیں، وہ سزا دی جائے۔ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے تو ہاتھ ہی کاٹا جائے، چاہے یہ لولے لنگڑے اندھے بہرے گنگوں کا شہر کیوں نہ یہ ملک بن جائے، لیکن اگر سزا دی جائے گی تبھی اس ملک کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اور جو کرپشن، چور، سود، ربا، یہ سارے مسئلے کھڑے کر چکے ہیں، اس نظام سے پورا پاکستان غریب عوام تو البتہ تنگ ہو چکا ہے۔ تو ایسا نہ کریں کہ قانون کوئی اپنے ہاتھ میں لیتا پھرے۔ سر اگر انصاف ہوگا تبھی یہ مسائل ہمارے ملک کے حل ہوں گے، اور ہمیں یہ حل کرنے کے لیے قانون کا سہارا لینا پڑتا ہے، قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، عدالت تک جانا پڑتا ہے، جہاں پہ لوگوں نے اب ایسا سسٹم کریٹ کر دیا ہے، ایسی چیزیں کریٹ کر دی ہیں کہ کان کو اگر ایسے پکڑنے کی کوشش کریں گے آپ تو ایسے کر کے لوگ چھڑا دیں گے۔
اب وہ سسٹم پیدا ہو چکا ہے. یہ قانون سازی نہیں ہے کہ گواہ لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ، فلاں لاؤ، ایسا کرو ویسا کرو، ذہنی مریض قرار دے کے جیلوں سے نکلوا لو. خدا را ایسے لوگوں کو سزا ہونے دیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر کسی کے بیٹے ہیں مارے جائیں گے تو وہ بھی کسی کی بیٹیاں تھیں. اگر وہ بیٹیاں ہیں یہ بیٹے ہیں تو انصاف وہی ہوگا جو ایک انسان کے ساتھ ہونا چاہیے. کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، خون کے بدلے خون. یہ قانون ہے، یہ چیز ہونی چاہیے پاکستان کے اندر، یہ نظام ہونا چاہیے، تبھی جا کے یہ سارے سسٹم ٹھیک ہوں گے. جہاں تک میرا خیال ہے، میری اپنی اوپینین ہے، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ حق کو پکڑ کر ہی ہم حق تک پہنچ سکتے ہیں. ادروائز کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے. چاہے دوگلی پالیسیاں 1000 کھیل لو، اس سے کچھ نہیں ہونے والا. صرف اور صرف اس مسئلے کا حل وہی ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اور لوگ ویڈیو کو دیکھتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں باتوں کو اور چھوڑ دیتے. وہ کہتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے. آپ کو اگر پتہ ہے تو آپ اپنے اندر قرآن پاک کو پڑھ کر احتساب کریں کہ ہمارے اندر کون سی کوتاہیاں ہیں، ہم کون سی چوریاں کر رہے ہیں. ممبروں پہ بیٹھ کے جو لوگوں نے آج سمجھایا ہے. اب میں ایک مسجد کی کراچی میں ایک مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے، وہاں پہ تو ہمیں جو ہے اسلام کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے. وہاں پہ وہ مولوی صاحب جو ہے وہ پولیٹکس سمجھا رہے ہوتے ہیں. اسلام کے قانون تو ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں حق تو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. ہمیں جھوٹ بولنا، زنا کرنا، شراب پینا، جوا، یعنی شیطانی کام جتنے ہیں وہ سارے ہم کر چکے ہیں. اور یاد رکھیے گا، جو نظام اس وقت لوگوں نے کریٹ کیا ہوا ہے، یہ میں ان لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا ہوں کہ جو شیطانی کام کر رہے ہیں، جو فرعون کے قدموں پہ چل رہے ہیں، جو شیطان کے قدموں پہ، جو یہودیوں کے قدموں پہ چل رہے ہیں. یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ واپس نہیں آتے، انشاءاللہ بے شک آپ اس جیل سے، اس کورٹ سے، ان جگہوں سے نکل جائیں گے، لیکن ایک قانون اور ایک میدان اور ایک جزا اور سزا کا دن مقرر ضرور ہے. اس دن مارے جائیں گے. اور لوگ کہتے ہیں کہ نہ قبر کس نے آج تک دیکھی ہے، آخرت کس نے دیکھی ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ مسلمان ہو کے ایسی باتیں کر رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا، ایمان اسی شخص کا مضبوط ہوگا جس شخص کو روز حساب پہ یقین ہوگا. آپ اپنے ایمان کی باتیں نہ کریں. صرف کلمہ پڑھ لینے سے آپ مسلمان نہیں ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ کافر سے زیادہ بدکار ہیں آپ اس سے بھی زیادہ غلیظ ہو چکے ہیں اگر آپ ایسی سوچیں رکھتے ہیں. اور ہمیں لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ایسے نہیں تو ایسے. اگر قرآن پاک نے ایک چیز کی سزا مقرر کر دی ہے تو اسی پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. وہ اس لیے کہ تبھی جا کے یہ ساری چیزیں رکیں گی. ہمارا ملک کے حالات پاکستان کے اتنے برے ہو چکے ہیں اس چکر میں کہ آپ سوچ رہے ہیں کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے، کوئی توہین رسالت کا الزام لے کے کسی کو قتل کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. جس کے ہاتھ میں جو آتا ہے وہ کر کے چلا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سمجھ آنی چاہیے. اور وہ جو ایک پارٹی والے ہیں وہ نہ جانے کیا کیا کہتے پھرتے ہیں اور جو دل آتا ہے وہ کر دیتے ہیں. تو میں ان کو ایک چیز بطور یہ کہا جائے کہ اینٹی وینم کے پھکی کے طور پہ دے رہا ہوں کہ سعودی عرب کے اندر یہودی بھی آئے ہوئے ہیں اب ریاض کے اندر، اور وہیں پہ فرانسی صدر گستاخ سب سے بڑے وہ بھی وہاں پہ اویلیبل ہیں. ان کا بھی تو کچھ کریں پھر، اگر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے. مسلمانوں کا تو آپ کو بڑا خیال آتا ہے، لوگوں کا بڑا خیال آتا ہے. یہاں پہ آپ کو موت پڑ جاتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایسی حرکات کریں گے سب سے پہلے پھانسی بھی ہمیں چڑھنا ہوگا. پہلے اپنے ملک کو صفائی کریں، اپنے ملک کے حالات ٹھیک کریں. جو یہ لوگ نعرہ لگاتے پھر رہے ہیں، خدا کی قسم میں کھا کے یہی کہہ رہا ہوں کہ انہی کی بیٹیاں بے حیائی بھی پھیلاتی پھرتی ہیں. دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں. ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.